بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، اس وقت ملک کی یونیورسٹیوں کی حالت بہت ابتر ہو چکی ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں اس وقت کریش کر گئی ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 269 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں پچھلے سال شرح داخلہ میں 13% کی کمی واقع ہوئی، لیکن ان میں سب سے بڑی کمی جنوبی پنجاب میں تھی، جہاں پر یہ شرح 29% تک تھی۔ لیکن اس سال تو اخیر ہو گئی۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں شرح داخلہ جو ہے وہ 52% تک گری ہے، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی صورتحال اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کی ہے۔ تین دفعہ اشتہارات داخلے کے دینے کے باوجود کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، بلکہ جنہوں نے کاغذات جمع کرائے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے فیس معافی اور واپسی کی درخواستیں لکھ دی ہیں۔ اس کی سب سے جو بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں ان میں ہے سب سے بڑی وجہ طلباء و طالبات کی نظر میں غیر معیاری طریقہ تعلیم ہے، جن کے بعد ان کے ہاتھ ایک ڈگری یا کاغذ کا ٹکڑا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن انہیں کچھ آتا نہیں ہے۔ اور سلیبس کے حوالے سے طلباء و طالبات کا یہ خیال ہے کہ تمام سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے انہیں علم تو ہوتا ہے، لیکن یہ علم بہت پرانا ہوتا ہے، جو زمانہ جدید میں سوائے ہونٹوں پہ ہنسی جو تنزیہ ہے کہ سوا کچھ نہیں دیتی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیسوں میں ہوش ربا اضافہ بھی ہوا ہے، اور فوراً اس کے مد مقابل یہ دلیل کھڑی جاتی ہے کہ یہ فیسیں باہر کے ممالک کی نسبت بہت کم ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب باہر فی کس آمدنی کتنی ہے اور اس کا پاکستان میں شرح تقابل کیا ہے، تو ایک گہری گمبھیر خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں ملتا۔ بڑھتے ہوئے ہراسمنٹ کے واقعات، خصوصاً سوشل میڈیا جو یقیناً ریاستی کنٹرول سے باہر ہے، کے مطابق پاکستانی یونیورسٹیوں میں طالبات کے ساتھ بڑھتے ہوئے جنسی ہراسانی کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، جس سے شریف خاندانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان میں 15 سے 20 ہزار روپے پر ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگوں کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ ایک ریڑھی والا بھی روزانہ 2000 کما لیتا ہے، جبکہ رکشے والا بھی تقریباً روزانہ کا 1000 یا 1500 روپے کما لیتا ہے۔ آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جہاں 4 بندوں کا کام ہوتا تھا وہاں ایک بندہ ہی کافی ہو گیا ہے۔ نتیجتاً مارکیٹ میں کام کرنے والے ہاتھوں کی تعداد کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اور دوسرا اس کے لیے کسی ڈگری کی قطعاً ضرورت نہیں، کام آنا چاہیے، کام بولتا ہے، اور جتنی زیادہ مہارت حاصل ہوتی جائے ڈیمانڈ اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بھی 30% تک سیٹیں خالی رہ رہی ہیں۔ وہاں بی ایس اردو، انگریزی، اسلامیات، پنجابی، سرائکی، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، انگریزی وغیرہ وغیرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نظام تعلیم کی پسماندگی اور بدحالی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے بچوں کو اس زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے جو اس کی زبان ہی نہیں، جس کا رسم الخط یہاں کی کسی زبان سے نہیں ملتا۔ بچے کو اسکول داخل ہوتے ہی بغیر سوچے سمجھے بابا بلیک شیپ، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے رٹے پر لگا دیا جاتا ہے، جس کا نہ بچے کو فہم ہوتا ہے، نہ زبان و محاورات اس کے لیے مانوس ہوتے ہیں۔ وہ رٹا جو نرسری سے شروع ہوتا ہے اور وہ جامعات تک جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کے جامعات کے مقالہ جات سرکے بازی نکالی میں اس وقت صفحے اول میں ہیں۔ اپنی زبان میں
قومی زبان میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔